ہوا یہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، نمبر گیم پوری کرنے کے لیے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی سر توڑ کوششیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بھی ایوان میں موجود ہیں اور کچھ دیر میں اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی امکان ہے۔ پرویز الہی کی زیر صدارت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا۔ نون لیگ اور اتحادیوں کے بڑوں کی بڑی تیاری بھی ہے۔ حکومت کا 186 اراکین پورے ہونے کا دعویٰ ہے، جبکہ پرویز الہی اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ اپوزیشن یہ موقف رکھتی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی میں مسلسل تیسرے روز ہنگامہ آئی ہی رہی۔ اعتماد کا ووٹ لو، اپوزیشن کے یہ نعرے چلتے رہے۔ اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ بھی ہوا، ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑی گئی۔ حالات خراب ہونے پر اسپیکر کی سیکیورٹی عملے کو بھی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ اسپیکر نے آج ہونے والے اجلاس کا وقت 1 گھنٹہ بڑھایا۔ پرویز الہی تخت پنجاب اب براجمان رہیں گے یا نہیں، پوری قوم کی نظریں پنجاب اسمبلی پر لگی ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے کاشف سلیمان سے، اور بیورو چیف ایاز شجاع بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ کاشف، آپ بتائیے گا، گھنٹیاں تو اسمبلی کی بجائی گئیں، ادھر تک تو ہم اپڈیٹ ہیں، آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کی جانب سے جو اعتماد کے ووٹ لینے کا بڑا ذکر کیا جا رہا تھا، تو لگتا ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے وہ کچھ پر اعتماد نظر آ رہا ہے، اور پرویز الہی کا اس وقت آنا ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نمبر گیم جو ہے وہ اس کے قریب ترین ہے۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے حافظ عمار یاسر کو لے کے آیا گیا، اور وہ جب آئے تو میں یہاں بپٹ کے لیے کھڑا تھا، اور مجھے ایسے لگا کہ جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر آئے ہیں، جس پروٹوکول کے ساتھ اور اسار کے ساتھ، الیٹ کے ڈالوں کے ساتھ ان کو پنجاب اسمبلی کے اندر لایا گیا ہے، تو اب لگتا ہے کہ نمبر گیم کے حوالے سے جو ہے وہ ارکان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے تاریخ تبدیل کرنے کے لیے جو ہے 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ اجلاس ملتوی کیا، اور دوبارہ اجلاس جو ہے وہ اب طلب بھی کر لیا ہے، جو کچھ دیر بعد شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو انہوں نے 12:05 پہ کہا تھا، اور گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں۔ ارکان جو تحریک انصاف کے ہیں وہ ایوان کے اندر موجود ہیں، اور یہ اجلاس کیونکہ تاریخ تبدیل ہو گئی ہے، اور جو آج کا ایجنڈا ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور نئے ایجنڈے کے مطابق جو ہے وہ جو یہ اجلاس ہے وہ شروع ہوگا، اور لگ رہا ہے غالب امکان ہے کہ وہ آج جو ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے، کیونکہ نمبر گیم لگ رہی ہے کہ یہ اس کے قریب پہنچ گیا اور ارکان کو لایا جا رہا ہے، تو یہ آج یا اپنی پاور شو یا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ لے لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، ایاز شجاع کس آپشن پہ جائیں گے؟ لگتا ہے اپوزیشن جو کہہ رہی تھی اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لو، وہ شیر آیا والا حساب ہے، اب شیر آ رہا ہے؟ سلمان، شیر تو نہیں، کیونکہ یہ تو مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان ہے۔ چودھری پرویز الہی ضرور چلے سائیکل آ رہی ہے، چودھری پرویز الہی ضرور ایوان میں آ گیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے یہ آپ کو بیپر دینے سے پہلے میں اندر ہی تھا، اور میں نے تعداد گن لی ہے، 186 کے قریب ایم پی ایز ہم نے پی ٹی آئی کے چودھری پرویز الہی سمیت ہم نے گن لیے ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ابھی میاں محمود رشید سے ہماری بات ہوئی ہے، ایک قرارداد کے ذریعے چودھری پرویز الہی کا اعتماد کا ووٹ کروایا جائے گا۔ اجلاس شروع ہوتے ساتھ ہی ایک قرارداد پیش کی جائے گی حکومتی بینچوں کی طرف سے، حکومتی رکن اسمبلی کی جانب سے، کہ اپنا چودھری پرویز الہی ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں، اور اس پر وہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اس طرح یہ جو بار بار ابھی کنفیوژن تھا کہ وہ گورنر پنجاب کے حکم کو تو وہ غیر آئینی مان رہے تھے، تو ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر وہ کیسے اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں، تو وہ ان کے کہنے پہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، بلکہ وہ ایک قرارداد یہاں پہ پیش کی جائے گی جس کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ دوسری جانب یہاں پر باقاعدہ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے حکومتی بینچوں کا، حکومتی اراکین اسمبلی کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کہ کل کو اگر اپوزیشن پروپیگنڈا کرے کہ چودھری پرویز الہی نے ایوان میں ووٹ اعتماد کا نہیں دیا، تو تمام اراکین اسمبلی کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کاؤنٹنگ کے ساتھ، کہ جب عدالت میں پیش کی جائے وہ ویڈیو، تو وہ ویڈیو میں وہ تمام اراکین اسمبلی پورے ہوں۔ تو اس طرح جو اب تاریخ چینج ہونے کے بعد جو اب اجلاس شروع ہوگا، اس میں قرارداد کے ذریعے چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد کل جو ہیئرنگ صبح 9 بجے ہوگی اس میں وہ اعتماد کا ووٹ وہاں پہ پیش کیا جائے گا کہ جی اگر یہ ایشو مسئلہ ہے کہ گورنر پنجاب یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی ایوان کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اکثریت کھو بیٹھے ہیں، تو آج ہی، یعنی آج، اب چونکہ اب تاریخ چینج ہو چکی ہے، تو آج ہی چودھری پرویز الہی نے ایوان سے اعتماد کو ووٹ لیا، کیونکہ حکومتی رکن نے قرارداد پیش کی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو یہ اب ہونے جا رہا ہے کچھ ہی دیر میں۔ 186 اراکین، سلمان، میں نے خود گنے ہیں، اب ان میں سے اگر کوئی کم ہو جائے تو اللہ اس بہتر جانتا ہے کہ اب آخری مرحلے میں کوئی یہاں سے نکل جائے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے تک جبکہ یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں اور آئندہ اجلاس کا ایجنڈا ترتیب دیا جا رہا ہے، تو ایوان میں پی ٹی آئی کے 186 اراکین پرویز الہی کو اگر شامل کر لیا جائے تو موجود ہیں۔ جی
ایسے میں رانا ثناءاللہ صاحب بتائیں، یہ لوگ بیسکلی تیار نہیں تھے نون لیگ والے کہ آج واقعی ہو جائے گا ایسا کہ جو سارا دن عدالت کے اندر کہتے رہے اور پھر اسمبلی کے فلور پر کہتے رہے اعتماد کا ووٹ لو، اور آج یہ واقعی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے؟ ان کا مورال کیسا ہے؟ مجھے تو یہاں تک اطلاع ہے کہ یہ لوگ گھروں پہ کھانے کھا رہے تھے۔ جی سلمان، بالکل اس وقت جو مہمانوں کی گیلری ہے، جو اپوزیشن کی گیلری اب سے کوئی 2 گھنٹہ پہلے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی مہمانوں سے، جس میں رانا ثناءاللہ اور عطاء اللہ تارڑ بھی موجود تھے، وہاں پہ اب صرف اور صرف رانا ثناءاللہ اور عطاء اللہ تارڑ موجود ہیں۔ اور جبکہ حکومتی جو مہمانوں کی گیلری ہے، جو اس سے پہلے شاید اس طرح کھچا کھچ نہیں بھری تھی، لیکن اب وہاں پہ ہمیں فواد چودھری تو خیر پہلے بھی موجود تھے، وہ بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں زلفی بخاری بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں عمر سرفراز چیمہ بھی نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں پی ٹی اے کی ٹاپ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور فواد چودھری کو جبکہ ٹویٹ انہوں نے جب کیا تھا کہ ہمارے 187 نمبر پورے ہیں، اور پوری دون اور پی ڈی ایم کی قیادت ٹویٹر پہ ان کے اوپر چڑھ دوڑی تھی، تو وہ اس وقت بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ اور شاید پی ٹی آئی نے یہ جو عمران خان کے ساتھ چودھری پرویز کی مشاورت کی سلمان پارک میں، تو وہاں پہ اپنے نمبرز پورے کر لیے تھے، جس کے بعد ہی فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا تھا۔ اور اس وقت حال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے مہمانوں والی گیلری ہے وہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، جبکہ جو اپوزیشن کی گیلری ہے، پی ڈی ایم کی گیلری مہمانوں کی، اس میں صرف وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور عطاء اللہ تارڑ موجود ہیں۔ تو وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ آج یہ چودھری پرویز اچانک یہ ووٹ لیں گے۔ واسق قیوم عباسی ڈپٹی اسپیکر جو ہیں، ان کا کہنا تھا اب سے کچھ دیر پہلے، 2-3 گھنٹے پہلے، کہ ہم بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اپوزیشن کو۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب اپوزیشن کو احساس ہوا آخری، یعنی کہ یہ 1 گھنٹے جب اجلاس آخری بار ملتوی ہوا تھا، اس سے پہلے ان کو احساس ہو چکا تھا کہ کچھ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو بلال یاسین کھڑے ہو کر بار بار استدعا کرتے رہے اسپیکر سے کہ چونکہ اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہو چکا ہے تو آپ اجلاس کو ملتوی کر دیں، اور اگر آپ اعتماد کا ووٹ اسی اجلاس میں لینا چاہتے ہیں تو کل تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ اگر آپ کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں تو اجلاس کل بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن کے اس وقت تک اندازہ ہو چکا تھا کہ حکومتی بینچ کے جو ہے نمبر پورے ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اجلاس کو بار بار... اچھا یار، اس سے پہلے کہ میں قاسم سلیمان کی طرف بڑھوں، مجھے صرف تھوڑی سی کنفیوژن کر دیں، تمام لیگیلٹیز کلیئر ہیں تاریخ چینج ہونے کے اوپر؟ وہ غیر آئینی اور اقدام ہے اور خلاف قانون اقدام ہے، اسٹے دیا جائے، اس طرح کے کوئی سکم تو نہیں ہے؟ اب جب ڈیٹ چینج ہو گئی، جتنا آپ جانتے ہیں اسمبلی کے اجلاس کو اور اس طرح کے اعتماد کے ووٹس کو؟ سلمان، اسمبلی میں اسپیکر کا دائرہ اختیار ہے، اسپیکر اجلاس طلب کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر اجلاس جاری ہو، اجلاس جاری ہوگا تو اسپیکر کے ہی پاس اختیار ہے کہ وہ اس اجلاس کو کب، یعنی کہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرتا ہے، یا چند دن کے لیے ملتوی کرتا ہے، یا 2 دن کے لیے ملتوی کرتا ہے، یہ کلی طور پہ اسپیکر کا اختیار ہے۔ تو چونکہ آج کا ایجنڈا جاری ہو چکا تھا اور اس میں اعتماد کا ووٹ کا وہ نہیں موجود تھا، اس لیے جو کل کی تاریخ جو گزر گئی ہے اس میں جو ایجنڈا تھا اس میں اعتماد کے ووٹ کا ذکر نہیں تھا، اس لیے اس میں اعتماد کا ووٹ لیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس لیے اسپیکر نے جب یہ ایجنڈا جاری کرے گا نیا، اور اس میں یہ قرارداد ہوگی اور اس قرارداد میں مطالبہ ہوگا کہ وزیر پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس کے لیے کلی طور پر اسپیکر کا اختیار ہے۔ اس میں کسی طرح کی بھی کوئی غیر آئینی یا کوئی قانونی حکم نہیں آئے گا، تاہم صرف اور صرف ایک معاملے پر اپوزیشن جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ جی ان کے اراکین پورے نہیں تھے، اس کا بھی انتظام حکومت نے کر رکھا ہے۔ وہ اپنے اراکین اسمبلی کی باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، اور تعداد کی اس کے اوپر بنا رہے ہیں کہ پوری کاؤنٹنگ اس ویڈیو میں نظر آ سکے اور عدالت میں ثبوت کے طور پہ پیش کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، کاشف آپ بتائیے گا، اس ٹائم گھنٹیاں شنٹیاں بجی ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر یہ ووٹنگ کا عمل، کاؤنٹنگ کا عمل، جب کیمرہ شیمرہ تب بھی پہنچ گئے ہیں عدالت کے سامنے آج کی سماعت کے اندر پیش کرنے کے لیے، تو کیا لگ رہا ہے کتنی دیر میں شروع ہوگا یہ کام؟ سلمان، جس طرح میں نے بتایا کہ ابھی تو اس کا جو ہے وہ جس طرح کا قرارداد یا ایجنڈا تیار کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں ایک سوال بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو اسلامی نے تحلیل کرنی ہے، تو آیا آج اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بڑی بات تو یہ دیکھنے والی ہوگی کہ اسمبلیاں تحلیل کی جاتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ اعتماد کے ووٹ کے اوپر تو کوئی رفت نہیں تھی تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے اندر۔ اصل تو یہ جو افواہیں گردشیں کر رہی تھیں، آیا آج وہ بھی دم توڑ جائیں گے؟ جس طرح اگر یہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے تو تھا کہ ان کے نمبر گیم پورے نہیں ہیں، آیا آج نمبر گیم پورا کرنے کے بعد جو دوسری افواہیں تھیں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان جو ہیں وہ تفضات پائے جاتے ہیں، عدم اعتماد ہے، تو آیا وہ عدم اعتماد ختم ہوتا ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے تو جو ہے وہ اعلان کیا ہوا تھا
असम्बलियाँ तहलील करने का, तो आया वो जिस तरह चाहते थे कि इलेक्शन फौरी साफ़ और शफाफ हो जाएं, तो उसके लिए चाहते थे कि असम्बलियाँ टूट जाएं और रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाएं। तो आया आज जब ये अपना एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही असम्बली से ले लेते हैं, तो उसके बाद अगला कदम अब ये देखना है कि आया वो असम्बलियों को तहलील करते हैं, ठीक है। आया इसके लिए अब आइंदा का इनका क्या लाया अमल होता है। तो हिकमत अमली तो अब ये देखने वाली होगी कि एतमाद के वोट के बाद का क्या मंजरनामा यहाँ पंजाब असम्बली के अंदर बनता है। जी ठीक है। अयाज सदीक, आपको इस ट्रांसमिशन में गुफ्तगू में मज़ीद ज़रा थोड़ा शामिल करें तो मुझे ये बताइएगा कि अगर पॉलिटिकल अगर मूव को अगर देखें तो क्या परवेज़ इलाही साहब इस कैपेसिटी में हैं कि इमरान खान साहब से थोड़ा दूर हो जाएं और असम्बली तहलील ना करें, ऐसे मौके पर जब बेटा मुल्क से बाहर है, ऐसे मौके पर जब चौधरी फैमिली की बेशतर ख़वातीन समेत तक लोग स्टॉप लिस्ट के अंदर मौजूद हैं? आपको ऐसा लगता है कि उसमें कोई रिलैक्सेशन दिखाएंगे? सलमान, सबसे पहले तो मैं आपको खबर दूं कि असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और चौधरी परवेज़ इलाही भी ऐवान में आ चुके हैं और अब असम्बली का एजेंडा पढ़ के सुनाया जाएगा और यकीनन उस एजेंडे के बाद करारदाद पेश की जाएगी और वो अपना एतमाद का वोट लेंगे। दूसरी जानिब जो आपने सवाल किया, आप उसका जवाब ले लें कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो किसी सूरत भी, यानी कि आप सोचें ये पहली बार है मैंने इतनी यानी काफ़ी लंबे अरसे में मैंने कभी चौधरी फैमिली की ख़वातीन को इस तरह किसी एजेंसी के सामने पेश होते नहीं देखा जिस तरह कल वो FIA के सामने पेश हुए। यानी कि चौधरी मुनस इलाही की बीवी को भी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग पे तलब कर लिया, FIA ने चौधरी राशिद इलाही की एहलिया को तलब कर लिया, चौधरी राशिद इलाही को खुद तलब कर लिया है और चौधरी राशिद इलाही जो है इनका ताल्लुक जो है वो तबलीगी जमात से है और उनका इस तरह के किसी भी काम से यानी सियासत से या चौधरी फैमिली के कोई भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग वाला भी अगर मामला है तो उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन FIA ने उनको तलब कर लिया है और उनके नाम भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं। इसके बावजूद मुनस इलाही ने आज एक ट्वीट के जरिए मैसेज छोड़ा था कि एक उन्होंने एक शो किया था कि एक सर्वे कि चौधरी परवेज़ इलाही क्या काबिल एतमाद इत्तेमादी हैं इमरान खान के, तो उसमें 53% लोगों का ख्याल था कि वो हैं और 37% लोगों का ख्याल था नहीं है और उस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह का नीचे लफ्ज़ तहरीर किया था जिस पर फिर PTI के रीट्वीट्स की और ट्वीट्स के ऊपर पैगामात की भरमार हो गई और वो सब के सब उनसे ज़्यादा यकजहती कर रहे थे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा भी दूर होने का मामला होता तो इस तरह इमरजेंसी में चौधरी मुनस इलाही चार्टर फ्लाइट के जरिए मुल्क से बाहर नहीं, मुलाकात में बहुत सी चीज़ें आज जो गुज़िश्ता रोज़ अब घड़ी चेंज हो गई, 12 तारीख हो गई, तो काफ़ी चीज़ें परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान के अंदर डिसाइड हो चुकी हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, अपडेट्स करनी है, उसके बाद दोबारा आयाज आप